الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہی لوگ ہوں گے نا۔ تو یہ ہے تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حافظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ میں نے خود حافظ قرآن کے فضائل پہ حدیثیں بتائی ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو کہ جس نے سنن ابی داؤد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر کہ جس حافظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہوں کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے تو کہ بقرہ، تو سورۃ البقرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے، کیوں جی بقرہ ہی کیا سی نا انہیں، ہاں بقرہ، وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بقرہ ہے، تو یہ بقرہ ہے عربی والا گائے۔ تو جس بندے کا یہ لیول ہے، اس حافظ نے اگر آپ کو تراویحیں پڑھانی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں، جدھر خود جائے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اچھا تلاوت کا ایک مطلب جو ہے نا وہ ٹو فالو کرنا بھی ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، سورج کی پیروی کرتا ہے چاند، پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹو فالو کرنا، بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ ماہر نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا نچلی لائن پہ بھی چلے جاتے ہیں، اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے۔ تو تلاوت کا معنی صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے، تو حق تبھی ادا ہوگا۔ باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے، اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اس پہ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں میں نے آلموسٹ 50 کراس ریفرنس کے طور پہ آیات کور کی ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کر دے گا بہی اس کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ یہاں الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پیغمبروں کے ذریعے دی گئیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک کتاب دی۔ یا بنی اسرائیل، اب یہ وہی آیت ہے جس سے مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، مسلسل 9 رکوع، یہ وہی آیت پھر ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ اکبر، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اپنے زمانے میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا، سر تھا، آج کوئی نہیں ہے اس طرح کا لاڈلا۔ 40 سال تک جن کے سر پہ صحرائے سینا کے اندر مسلسل بادلوں کا سایہ رہا، 40 سال تک جو لوگ مسلسل من و سلوہ کھاتے رہے، کوئی انہوں نے مزدوری نہیں کی۔ رات کے وقت ایک شبنم کی طرح قطرے گرتے تھے، صبح وہ بندیاں بن جاتی تھی، میٹھی کھا لیتے تھے، اور غولوں کے غول سلوہ پرندے آتے تھے جن کو پکا کے کھاتے تھے، وہ خود بخود شکار ہونے کے لیے تیار تھے، جنتی خوراکیں کھاتے رہے 40 سال تک۔ سایہ بھی اللہ نے دیا، ٹھیک ہے جی، اور وقت کا پیغمبر بھی ہر وقت موجود بیچ میں گائیڈنس کے لیے، روحانی گائیڈنس بھی موجود ہے، دنیاوی گائیڈنس بھی موجود ہے، ریسورسز موجود ہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر گھروں میں لڑائیاں جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتی ہیں نا، خرچہ نہیں چل رہا ہوتا تو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بیوی کہتی ہے میرے خرچے نہیں پورے کر رہے، خامد کہتا ہے میں پورا دن مزدوری کر کے آتا ہوں، یہ پیسوں کی حفاظت نہیں کرتی، یہ تو سب کچھ ہی ختم، 12 لاکھ کا لشکر۔ سر اس طرح کی لاڈلی کوئی امت ہے؟ 3 کتابیں بھیج دیں اللہ نے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام مسلسل انبیاء کے ہاتھوں میں رہا،
ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کے اندر، یہ بھی 1400 سال ہے، 1400 سال کے اندر کوئی ایک لمحہ بنی اسرائیل پہ ایسا نہیں آیا کہ وقت کا پیغمبر موجود نہ ہو۔ تو سر لڑائی تو ہونی کوئی نہیں نا۔ آج فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک لیڈر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے کوئی لڑائی نہیں تھی، سب ایک لیڈر کے اوپر متفق تھے۔ حتیٰ کہ کئی موقع کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے تلواریں نکلی ہیں تو نبی علیہ السلام صرف ممبر پہ چڑھ کے کہتے تھے یہ کیا جاہلیت کی بات ہے، چھوڑو، سب ادھر ہی پھینک دیتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو جنگ جمل بھی ہوئی ہے، جنگ صفین بھی ہوئی ہے، جنگ نہروان بھی ہوئی ہے، ایک شخصیت کے اوپر لوگ ایگری نہیں ہوئے۔ یہ پیغمبر کا ہی معجزہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہو تو لوگ اس کے اوپر ایگری کر جائیں۔ یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت جب آنے والی ہوگی قیامت کا دن، اس سے پہلے جو نشست ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تو انیشیل مسلمانوں کے لیڈر کے طور پہ آئیں گے نا۔ بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اپنے جو اس وقت کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو لے کے چلیں گے، دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کتابی، ظاہر ہے اس وقت اللہ کی کتاب بھی کتابی شکل میں ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت بھی کتابی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو پیروکار بنیں گے انہی کے لیے خیر و بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر یہود و نصارہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کرتے وقت ایک اور یونیورسل ٹروتھ، اور یہ ٹروتھ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو 6 رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ترتیب ذہن میں رکھیے. اور دوسری آیت بھی جو کہ تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے.